بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. ہم نے پچھلے درس میں ہماری جو موضوع تھا وہ محبت کے حوالے سے تھا. اللہ رب العزت کی محبت وہ کیا اہمیت رکھتی ہے اور وہ کس طرح سے ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیتی ہے اور اس کی کیا تفصیلات یہ ہم نے سیکھا. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ خوف الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف. سب سے پہلی بات جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خوف انسانوں سے اور مخلوقات سے جب ہوتا ہے تو انسان ان سے دور ہوتا ہے. جس سے انسان ڈرتا ہے اس سے انسان بھاگتا ہے، مگر اللہ کا خوف وہ ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ اللہ کا خوف انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کا خوف محض خوف جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ خوف ایک امید کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ خوف اللہ کی محبت کا پیغام لیے ہوئے ہے اور اس کے اندر اللہ کی بخشش اور مغفرت کی ساتھ میں امید ہے. اور پھر اللہ رب العزت کی کبریائی اور اللہ کی جو بڑائی ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کے مد مقابل پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ نہ معاف کرے، اگر اللہ نہ بچائے، اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو پھر دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو انسان کو بچا پائے. لوگوں سے، مخلوق سے انسان بھاگتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے یہاں سے بھاگ کر کوئی اور ہے جہاں مجھے پناہ مل جائے گی. جبکہ اللہ رب العزت سے انسان جب ڈرتا ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے سوا، اللہ کے مد مقابل سے کوئی نظر نہیں آتا کہ جو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے. اور تیسری بات کہ اللہ رب العزت سے جو ڈرنا ہے وہ ظلم کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ ظلم کرے گا. انسان جب انسانوں سے ڈرتے ہیں اور ان سے بھاگتے ہیں تو اس کی وجہ ان انسانوں کا ظلم ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنے والے کا یہ ایمان اور یہ یقین ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرہ بھر بھی انسان پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ تو احسان کرنے والا ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات بھی انسانوں کو اس بات سے بھی خبردار کرتا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں. اپنی محبت کا ذکر کیا، اپنی امید کا ذکر کیا، اور ساتھ انہیں یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا ہی دردناک ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اللہ سے محبت کی اور امید کی ایسی انسان ڈوری باندھے کہ پھر وہ اللہ سے غافل ہو جائے اور اللہ رب العزت کو بھول کر دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا رہے. یہ بھی یاد رکھو کہ اسی اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اس لیے خوف ایک عارضی کیفیت ہے، ایک عارضی کیفیت ہے جو انسانی نفس کی سرکشی کا علاج ہے. اب دیکھیں، ماں باپ کا اپنے بچے سے جو تعلق ہوتا ہے تو بنیادی طور پر وہ تعلق جو ہے وہ محبت کا ہوتا ہے. وہ تعلق جو ہے اولاد کی خیر خواہی کا ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے بچوں کی تربیت میں ہمیں خوف کا عنصر لانا پڑتا ہے تاکہ بچہ سرکشی سے رکا رہے، ایسے حرکت نہ کرے جس سے اس کی زندگی تباہ ہو، جس سے اس کی آخرت تباہ ہو. تو اللہ رب العزت جو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے
تو دنیا کی کسی بھی مخلوق سے زیادہ انسانوں کو چاہنے والا ہے، جس نے انسانوں کو کے لیے اس دنیا میں ہر نعمت عطا کی اور آخرت میں جنت تیار کر رکھی ہے۔ وہ اللہ انسانوں کو پھر ان کی سرکشی سے بچانے کے لیے ان کو پھر ڈراوا بھی دیتا ہے، جہنم سے ڈراوا، دنیا کے اندر آفات اور مصیبتوں سے ڈراوا، اللہ کی پکڑ سے ڈراوا، کہ یہ انسان اتنا بے پرواہ نہ ہو جائے کہ اللہ کو بھول کر اپنی زندگی کے اندر مست ہو کے زندگی گزارنے لگے۔ اس لیے انسان کو یہ خوف جو ہے انسان کی ضرورت ہے۔ کچھ تفصیلات انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، اس کی ہم تعریف دیکھتے ہیں۔ لغت کی روح سے یہ ایسی حالت سے متاثر ہونے کا نام ہے جس میں کسی ہلاکت، نقصان یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ اور خدشہ ہو۔ یہ لغت کے اندر اس کا معنی ہے۔ شرعی پہلو سے کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی ناراضگی بعد از موت، اس کے سامنے کھڑے ہونے اور اس کے عذاب و عقاب کا وہ خوف جو انسان کو رب کی نافرمانی سے روک دے، یہ عبادت الہی ہے۔ تو خوف جو ہے وہ محض خوف جو ہے نا وہ کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ ایسا خوف کہ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ محض ڈرنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، انسان اللہ کے بارے میں محض خوف ہو، نہیں نہیں۔ خوف ایک عارضی کیفیت ہے جو ہمارے لیے اس لیے رکھی گئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اپنے نفس کی سرکش گھوڑے کو ہم جو ہے لگام ڈالیں۔ اور جہنم کا ذکر اسی لیے رکھا گیا ہے، اور دنیا کے اندر آنے والی سرکش اقوام کے تذکرے قرآن میں اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم متنبع ہو جائیں کہ کہیں ہم ان کے راستے پر تو نہیں چل رہے، کہیں ہلاکت اور بربادی کے راستوں پر تو نہیں چل رہے۔ لیکن اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے، وہ عبادت ہے، وہ اللہ سے تعلق ہے۔ جب تک یہ تعلق پیدا نہیں کرے گا خوف، اس وقت تک یہ خوف جو ہے وہ عبادت نہیں بنے گا۔ اچھا جی، خوف کی کچھ اقسام دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم ہے شرک اکبر، یعنی اگر خوف غیر اللہ کا رکھا جائے تو وہ اس کے کیا کیا درجے بنتے ہیں۔ پہلا درجہ بنتا ہے شرک اکبر، ایسا شرک جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ غیر اللہ کا نمبر ایک ایسا خوف، غیر اللہ کا ایسا خوف جس میں انسان ایسی عاجزی اور ذلت اختیار کرے کہ اس کی عبادت کرنے لگے یا مخلوق کے لیے بندگی کی کسی شکل کو بجا لائے۔ اتنا ڈرے کہ اس چیز کی عبادت کرنے لگے، عبادت کی کوئی بھی شکل اس کے لیے جو ہے ادا کرنے لگے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ واقعات دیہاتی علاقوں میں جہاں جہالت ہے وہاں پھیلے ہوئے ہیں کہ کسی شخص کو کہا جائے کہ یہ دربار ہے فلاں بابا جی کی، تو نے اگر چوری نہیں کی نا تو اس کی ذرا کنڈی کھول، تو وہ آدمی کنڈی نہیں کھولے گا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ بابا مجھے پکڑ لے گا، اس سے اتنا ڈرتا ہے۔ اور اسی آدمی کو کہا جائے اللہ کی قسم اٹھا، تو نے چوری نہیں کی، تو وہ جھوٹی قسم اٹھا دے گا کہ اس میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مد مقابل انسانوں سے ڈرتا ہے، فوت ہو جانے والے انسانوں سے ڈرتا ہے، سورج اور چاند سے کچھ ڈرتے ہیں، بتوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ جو خوف ہے کہ انسان عبادت کرنے لگے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور دوسری شکل کیا ہے کہ بت، قبر، فوت شدگان کا یہ خوف کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسے خوف سر کہتے ہیں، جو محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مخلوق سے کسی ایسے معاملے میں ڈرنا، یہ اصل میں تعریف ہے خوف سر کی۔ مخلوق سے کسی ایسے معاملے میں ڈرنا جس پر صرف اللہ ہی قادر ہے، یہ خوف سر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کسی مخلوق سے ایسی چیز میں ڈرے کہ جو صرف اللہ کا حق ہے، اور ان چیزوں کے اندر مخلوق سے ڈرنے لگے کہ جی بابا جی کے نام پہ میں نے
یہ کام نہ کیا، ان کے نام پر یہ خیرات نہ دی، یا بہت ساری اور چیزیں، تو میری جو ہے نا وہ میرے گھر بیماری آ جائے گی، میرے گھر جو ہے میرا بچہ بیمار ہو جائے گا، میری بھینس بیمار ہو جائے گی، یہ اور یہ کام نہ کیے کسی بزرگ کے لیے تو یہ میرا وہ نقصان کر دے گا۔ تو یہ جو خوف ہے نا انسانوں کا، چاہے وہ زندہ ہو چاہے فوت شدگان ہو، جو انسان کا صرف اللہ سے ہونا چاہیے، یہ خوف انسان کو شرک کے اندر لے جاتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ، ان سے مت ڈرو، فَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ ہی سے ڈرنا یہ ایمان ہے، اور ایمان کے لیے شرط ہے کہ اس میں درجات ضرور ہیں، کچھ لوگ بہادر ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اچھا، ہمیشہ مشرکین جو ہے نا اپنے جھوٹے خداؤں سے انبیاء کو ڈراتے رہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے حود علیہ السلام کو؟ ان کی قوم نے کہا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم کو کسی معبود کے برے جو ہے وہ اس کا جھپٹے میں تم آ گئے، وہ تم سے کوئی انتقام لے رہا ہے۔ تو یہ جو خوف ہے یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، انسان جگہ جگہ پہ جھکتا ہے۔ اسی کے اندر ایک صورت جنات کا خوف بھی ہے۔ جنات کے خوف کی ایک شکل بھی یہ بھی ہے کہ انسان کہے جی بس جن جو ہے نا سارے کام کر سکتے، میری ہر مصیبت جو ہے نا اس کی وجہ یہ جنات ہے، اور پھر اس کا علاج کرنے کے لیے کسی جادوگر کو کسی کو تلاش کرتا پھرے کہ جی بس اب یہ جادو اور جن جو ہے نا اس کو تو کوئی جادوگر ہی بھگا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ تو یہ جو خوف ہے نا یہ بھی انسان کو شرک میں لے جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر درجے میں وہ شرک بن جاتا ہے، مگر یہ ایک درجے میں جا کے شرک ہو جاتا ہے کہ انسان ہر جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا، بلکہ ہماری پچھلی نسل تو شاید اسی چیز میں گزری ہے، اور اب کی نسل بھی بڑی حد تک انہی چیزوں میں گزر رہی ہے کہ فلاں آیا تھا گھر میں اور جادو کر کے چلی گئی، اور بس تو اس کی مامی نے اس کو یہ کھلا دیا، وہ مامی نے جادو کر دیا، چاچی نے جادو کر دیا۔ ماموں اور چچا ہمیشہ بچتے ہیں، ان کی جو بیوی ہے نا وہ ہمیشہ جادو کرنیاں بنتی ہیں۔ جہاں جہاں دشمنی ہوگی آپ دیکھیں گے وہاں میل سارے کے سارے معصوم بن جائیں گے، اور جو فیمیل جتنی بھی ہوگی نا وہ سب کے سب جادو کرنیاں۔ تو جتنے بھی سائیکو پیشنٹ ہوں گے، جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہیں، وہ سب کے سب ہم جا کے جادو کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جادو ہوتا نہیں ہے، جادو ہوتا ہے، جن نقصان بھی پہنچاتا ہے، مگر اللہ نے اصول کیا بیان کیا کہ وما ہم بضارین، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، اللہ باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جن جو ہے نا جو مرضی کر دے، جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور وہ جو مرضی کر دے، اور اللہ کو ہم بالکل بھول جائیں کہ اللہ رب العزت کی تقدیر، اللہ رب العزت کی دی ہوئی اجازت، تو وہ اس کے اندر وہ پابند ہے۔ اگر کوئی جادو بھی کرتا ہے تو اسی حد تک اثر ہوگا جہاں تک اللہ نے لکھا ہے، بجائے اس کے کہ پاگلوں کی طرح جو ہے وہ عاملوں کے پاس بھاگو اور یہ کرو اور وہ کرو، اللہ سے مانگو جس کے ہاتھ میں انسانوں کا ہر معاملہ ہے، اور جنات اور ہر کائنات کی ہر چیز جس کی تابع دار اور فرما بردار ہے، اس کو پڑھو، اس کے قرآن کو پڑھو، اس کے کلام کو پڑھو۔ تو یہ جو خوف ہے یہ چاہے کسی فوت شدہ بزرگ سے ہو، چاہے کسی زندہ سے ہو، چاہے کسی بت سے ہو، کسی مخلوق کی کسی شکل سے ہو، یہ خوف انسان کو شرک میں لے جاتا ہے۔ شرک کی خوف کی دوسری قسم ہے جسے جو حرام ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ڈر سے کسی واجب کام کو ترک کر دے یا کسی حرام کا ارتکاب کرے، حرام کا ارتکاب کرے لوگوں کے ڈر سے کہ میرا باس مجھ سے ناراض ہو گیا تو میری تو نوکری برباد ہو جائے گی، لہٰذا جو ہے نا نماز میں اب قضا کر دیتا ہوں، کوئی نہیں میں جا کے نا پھر گھر میں ہی پڑھ لوں گا۔ یا جو ہے نا بیوی خاوند سے ڈر رہی ہو کسی بھی واجب کو ادا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو اس کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، اس کے لیے خاوند سے ناراض سے ڈرتی ہو کہ جی خاوند کو تو گھر کے اندر میوزک پسند ہے،
اس کو تو ہر وقت یہی چیزیں چاہیے، اور میں اگر سٹینڈ لیتی ہوں تو وہ تو مجھے چھوڑ دے گا، لہٰذا حرام پہ پلتی رہوں اور حرام پہ بچوں کو پالتی رہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی ایسے ہی گزرا کرتی ہے۔ تو یہ جو خوف ہے نا، یہ حرام ہے، کفر تو نہیں ہے، شرک تو نہیں ہے، مگر حرام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو اس سے بہت بلند جو ہے وہ شخصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ کسی کا غلام بنے اور کسی کے سامنے جھک جائے اور اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ کی نافرمانی اور کسی سے ڈرنا اصل میں یہ اللہ سے جہالت کی دلیل ہے۔ آپ اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جو جانتا ہے نا کہ اس کا خدا کون ہے، سورج کو نکالنے والا، چاند کو چمکانے والا، آسمانوں اور زمینوں کا مالک اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا، تو وہ شخص پھر اللہ رب العزت سے ہی ڈرتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے ہی جھکتا ہے۔ اور جو شخص جو ہے اللہ رب العزت سے جاہل ہے، اللہ کے بارے میں جس کو یہ علم نہیں ہے اس کا رب کون ہے، اتنی طاقتوں والا ہے، وہ پھر اللہ رب العزت سے ڈرنے کی بجائے ہر رشتے سے دبتا ہے، ہر تعلق کے سامنے جھکتا ہے اور ہر طاقتور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ مومن جو ہے وہ اس طرح سے اس کی جو تربیت اور اس کی جو اٹھان ہے وہ یہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے مقابلے میں اکیلے اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی عظمت کو یاد کرنے والا، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری جو شکل ہے خوف کی وہ جائز ہے، جائز خوف ہے انسانوں کا یا مخلوقات کا، اور یہ ہے طبعی خوف جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت کے اندر رکھا ہے، جیسے کسی درندے کا خوف، ظالم حکمران یا دشمن کا خوف، تو یہ خوف انسان کو لاحق ہو سکتا ہے، مگر یہ خوف انسان کے اوپر ایک عارضی اور ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، یہ انسان کو دوسرے کے سامنے جھکاتا نہیں ہے، ایک وقتی خوف ہوتا ہے اور اس میں انسان خوف زدہ ہو سکتا ہے، مگر اس بنیاد پر وہ اپنی زندگی کے راستے نہیں چنتا اور راستے نہیں چلتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کو تو قتل کرنے کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں، فرمایا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو موسیٰ علیہ السلام صبح ہی صبح ڈر کی حالت میں خبریں لینے شہر کو پہنچ گئے۔ آپ نے جو ہے آپ خوف زدہ ہو گئے، اور ایک جگہ پر ہے کہ آپ گھبراہٹ، جب تیاری کے بغیر جائے نا تو پھر ایسے ہوتا ہے، جب تیاری کر کے جائے نا پھر سمجھ آ جاتا ہے۔ بیٹا آپ یہ نا میوٹ رکھا کریں، یہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ جو خوف ہے، یہ خوف انسان کی زندگی کے پیٹرنز نہیں بناتا، اور انسان کی زندگی کو انسان کو جھکانے کا جو عمل ہے وہ نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک وقتی چیز ہوتا ہے جو آخر ختم ہو جاتا ہے۔ یقیناً انسان کی فطرت اور طبیعت کے اندر ہے کہ وہ نقصان دہ چیز سے ڈرتا ہے۔ اور پھر ہے عبادت، جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کا خوف، اور یہ اس کے بڑے درجات ہیں اور اس کے اندر بڑے جو ہیں مقامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کو سمجھانے کے لیے اہل علم نے اس کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے محمود یعنی تعریف کیا گیا، جس کی وہ خوف جو کہ تعریف کے قابل ہے، اس سے مراد وہ خوف ہے جو انسان اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، انسان اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے، اسے فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر آمادہ کرے اور حرام چیزوں کو ترک کرنے پر ابھارے۔ وہ خوف جس کو انسان جب اس کے دل میں آتا ہے تو وہ پھر اللہ کے سامنے
سر جھکانے پر، اللہ کی فرما برداری پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کے دل میں شیطان نے شہوت اور خواہش نفس ڈالی ہوتی ہے، جو اسے حرام کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے، اللہ کا خوف اسے اس سے روک دیتا ہے۔ یہ ہے تعریف، قابل تعریف خوف۔ اور ایک ہے قابل مذمت، اور یہ وہ خوف ہے جو انسان کو رحمت الہی سے مایوس اور نا امید کر دے۔ اللہ سے ایسا ڈرے، ایسا ڈرے کہ بس مایوس ہو جائے، مجھے تو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے، میں تو اتنا گندا انسان ہوں، اتنے میرے سے گناہ ہو چکے ہیں کہ بس اب میرے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے۔ لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے دور دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے پھر دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان اللہ رب العزت کے قریب آنے کی بجائے، اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے، اللہ رب العزت سے اس کی جو فاصلے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ قابل مذمت خوف ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی جو ڈرنا ہے، اس کے قبول ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ وہ کب عبادت بننے گا، کب اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ نمبر 1، خوف ایسا ہو کہ جیسے شان الہی کے لائق ہے۔ ایسا ڈرنا نہ ہو جو مخلوق سے ڈرنا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنا ایسا ہو جو اللہ کی عظمت اور مقام کے لائق ہے، یعنی نا امیدی نہ ہو اس میں، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے بارے میں برا خیال نہ ہو، بدگمانی نہ ہو کہ اللہ ظلم کرے گا۔ یہ جو خوف ہے نا، یہ جہالت کی وجہ سے، اور یہ خوف جس میں اللہ کے بارے میں ہم بدگمانی کرتے ہیں اور ہمارے اندر سے شکوے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہی نے میرا گھر ہی دیکھا تھا اس مصیبت کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خوف یہ انداز جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈرنا اور ساتھ امید کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا۔ نمبر 2، خوف اللہ تعالیٰ سے سوء ظن پیدا کرنے والا یا رحمت الہی سے مایوس کرنے والا نہ ہو۔ اور نمبر 3، یہ خوف اطاعت الہی کو لازم کرنے والا ہو، اس خوف کے نتیجے میں انسان اللہ کی اطاعت کرنے لگ جائے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں جو ہمارے خوف کو عبادت بناتی ہے، اللہ کے ہاں اس سے قبولیت ملتی ہے۔ خوف میں لوگوں کے درجات 3 گروہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے دین کی معرفت رکھنے والے، علم رکھنے والے، اللہ کی صفات، اللہ کے مقام اور اس کے دین کو جاننے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح سے ڈرتے ہیں جیسے اللہ نے حکم فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کی معرفت رکھنے والے مگر دین سے جاہل، اللہ کو تو جانتے ہیں، اللہ کی تو عظمت کو جانتے ہیں، مگر دین کو نہیں جانتے۔ بہت سارے نیک لوگ اسی قسم کا خوف رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے طریقے سے ناواقفیت کی بنا پر ایسے لوگ نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا جو ہے مطلب جو ہے، اب آپ دیکھ لیں بہت سارے ہمارے جو دیندار گھرانے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے کے نام پر اور حرام کے نام پر وہ حلال کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ بچیوں پہ وہ سختیاں ہوں گی، بچوں پر وہ سختیاں ہوں گی، اولاد پہ وہ سختیاں ہوں گی، دین کے نام پر، اللہ سے ڈر کے نام پر۔ آپ اس کو ذاتی زندگی میں بندے کو نیک پائیں گے، ماں باپ بڑے نیک ہیں، گھرانہ بڑا دیندار ہے، مگر اپنی بچیوں پر ہر چیز حرام ہے۔ بیوٹی پارلر جانا حرام، میک اپ کرنا حرام، خاوند کے لیے بننا سورنا تک، یعنی شادیوں کے بعد بھی بعض دیندار خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس پیٹرن کی وجہ سے جو ماں باپ کے گھر میں انہیں ملا، ان کو وہ شادی کے بعد بھی جن اور بھوت بن کے رہتے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین ہی ہے، میں تو بڑا سادہ بندہ ہوں جی۔ وہ آدمی جو ہے وہ بیچارہ بھوت بنا ہوا ہوگا، عورت ہے وہ بھوتنی بنی ہوگی، اور عجیب و غریب قسم کی شکلیں بنی ہوئی ہوں گی، اور اس کو وہ دین سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو فضول خرچی ہے، بیوٹی پارلر میں جانا، یہ سارے کام کرنا، یہ تو دنیا دار لوگ کرتے ہیں۔ کپڑے پہننا، اللہ نے مال دیا ہے تو کسی برانڈ کے کپڑے پہن لیں، اچھا سوٹ پہن لیں، نہیں نہیں نہیں، یہ تو بے دین لوگوں کے انداز ہے۔ تو یعنی اتنی سختی آ جاتی ہے، خوف کے اندر اتنا بڑھتے ہیں آگے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی حلال کو حرام کر دیتے ہیں،
اور زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی صحیح راستے پر نہیں ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ اور نمبر 3 وہ لوگ ہیں جو اللہ سے بھی جاہل اور اس کے دین سے بھی جاہل۔ اکثر عوام کا یہی حال ہے، اکثر مخلوق کا یہی حال ہے، نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اس کے دین کو جانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہیں، نہ اللہ سے ڈرنے کے طریقے کو جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا بتایا۔ آخرت کی فکر نہیں، قیامت کی فکر نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں۔ اب تو اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ رب العزت کو بھولے ہوئے ہیں، جو موت کے لمحوں کو بھولے ہوئے ہیں، جو قیامت کی سختیوں کو بھولے ہوئے ہیں، جو پل صراط سے گزرنے کو بھولے ہوئے ہیں، جو نامہ اعمال کے تقسیم ہونے کے لمحوں کو بھولے ہوئے ہیں، دائیں اور بائیں ہاتھ میں ملنے والے پرچے کو بھولے ہوئے ہیں، اور پھر جہنم کی ہولناکی اور اس کا چنگھاڑنا اور اس میں انسانوں کا گرنا، اس سب کو بھولے ہوئے ہیں۔ اکثریت کا تو یہی حال ہے۔ تو سب سے صحیح لوگ کون ہیں؟ جو پہلے راستے پر ہیں، جو اللہ کو بھی جانتے ہیں اور پھر اللہ کے دین کو بھی جانتے ہیں، اللہ سے ڈرنا کیسے یہ بھی جانتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ بس خوف ہی خوف ہے۔ اور جو باقی لوگ ہیں یہ دونوں غلط راستے کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیے نا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، خشیت۔ کہ تو خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی علماء نے بیان کیا نقطہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خشیت اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف ہے جو علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے یہ جو مقام ہے یہ اہل علم کو حاصل ہوتا ہے، اور عام مسلمان، عام مومن جو ہے وہ صرف خوف کے درجے میں ہوتے ہیں۔ خوف سے اگلا درجہ ہے کہ وہ خوف جو ہے علم کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا؟ بس صرف یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جنت اور جہنم بنائی ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا، اللہ رب العزت کی صفات کا علم حاصل کرنا، اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان کو جاننا، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہے، میرا مالک، میرا رب کیا ہے۔ اور اس میں صرف دین کا علم رکھنے والے نہیں آتے، اس کے اندر سائنس کا علم رکھنے والے بھی آتے ہیں۔ جو میڈیکل سائنس کو پڑھ رہا ہے اور وہ پھر اس کو اللہ سے جوڑ رہا ہے، اس کا ویژن کلیئر ہے، اور وہ دیکھتا ہے جسم کے اندر کیسا باریک اللہ نے نظام بنایا، اور پھر وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اس کا ماتھا جو ہے زمین پہ جا لگتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما خلقتا ربنا ما خلقتا هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کچھ بھی تو باطل پیدا نہیں کیا، کتنا تو نے کمال کا نظام بنایا۔ آسمان پہ چلنے والے سیاروں کا علم حاصل کرتا ہے اور آسمان کی مخلوق کو جانتا ہے، تو پھر اللہ کے سامنے جھک اٹھتا ہے کہ کتنا بڑا سورج ہے، اور پھر کتنی اس زمین سے بڑے بڑے سیارے جو اس خلا میں گھوم رہے ہیں، آسمان میں گھوم رہے ہیں، اور یہ ایک چھوٹی سی زمین، ایک چھوٹا سا گولا، اور اس گولے پہ ہم چھوٹے سے لوگ، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اور ہم ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، ہم ہیں کہ جن کو اللہ نے پھر قیامت برپا ہونی ہے، اور یہ ساری کائنات نے تباہ ہونا ہے، اس زمین کو تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے، اور اس سورج کو لپٹنا ہے، یہ گہنا جائے گا، یہ عظیم الشان سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور چاند بے نور کر دیا جائے گا، اور آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، اور یہ ساری زمینیں خدا کے ہاتھ میں ہوں گی، اور وہ ہلائے گا، اور وہ پوچھے گا این الجبارون، کہاں ہے زمین کے جبابرہ جو کہا کرتے تھے انا ربکم الاعلی، ہم تمہارے خدا ہیں، ہماری چلے گی، قانون ہمارا چلے گا، معیشت ہماری چلے گی، ثقافت ہماری چلے گی، ہمارے حکم سے انسانوں کے درمیان فیصلے ہوں گے، انسانوں کے نظام طے ہوں گے، کہاں ہے وہ؟ اور پھر اس دن کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، خود رب تعالیٰ فرمائے گا۔ وہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے، جو اپنی عبادت کرواتے تھے، ان سب کو اس دن فرمائے گا پھر رب کہ آج تم سب کی آوازیں سب کی خاموش ہو چکی، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، سب آوازیں خدا کے آواز کے سامنے دب گئی، کوئی بول نہیں پا رہا،
اور فرمائے گا رب تعالیٰ کہ للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ واحد و قہار کی حکومت۔ یہ درجہ جو ہے خشیت کا، یہ اہل علم کو حاصل ہوتا ہے، جو علم حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے ڈگری کا، کسی نے 8 سال پڑھا تو وہ اہل علم۔ ہر وہ شخص جو قرآن سے اللہ کو جان رہا ہے، اللہ کی کائنات میں غور کر رہا ہے اور ہر چیز کو اللہ سے جوڑ رہا ہے، وہ اہل علم ہے، وہ علم کو جاننے والا ہے۔ اس میں کوئی زیادہ درجے پر ہو سکتا ہے، کوئی کم درجے پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اچھا، خوف کیسے پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا؟ اس کو کچھ نکات آپ دیکھ لیں۔ اللہ کی عظمت اور جلالت، اللہ کی شان کو یاد کرنا، موت، قبر، حشر اور آخرت کو یاد کرنا، کامیاب ہو جانے والوں کی صفات میں غور و فکر کرنا، اللہ کے کلام میں تدبر کرنا، غور کرنا، اور صالحین اور اہل علم کی صحبت اختیار کرنا، ان کا ساتھ اختیار کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کی مجلس میں اپنے وقت کو گزارنا، جو اللہ رب العزت کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں علم رکھتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر پھر اللہ کی خشیت پیدا کرتی ہیں، اللہ کے سامنے جھکاؤ پیدا کرتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت کو پیدا فرمائے، وہ خشیت کہ جو ہمیں اللہ کے سامنے جھکا دے، جو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، جو ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کو جاری کر دے، جو ہماری زندگی کو بدل دے، جو ہماری موت کو ایمان کی موت بنا دے، جو ہماری زندگی کے محور کو پیسے سے ہٹا کے، دنیا کی خواہشوں سے ہٹا کے اللہ کی ذات بنا دے، آخرت بنا دے، جنت بنا دے، جہنم سے نجات کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، روز قیامت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہمیں حرام سے روک دے، ہمیں غفلت سے دور کر دے، ہمیں دنیا کے اندر اللہ کی بغاوت سے ہٹا دے، اور ہمیں اپنی اولادوں، اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق دے کہ وہ نسلیں پھر امت کا سپاہی بن کے، اللہ کا محبوب بن کے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے راہ میں اپنی جان نچھاور کرنے والے، وہ بن کر اللہ کے سامنے پہنچے، ہمارے لیے عزت اور شرف کا باعث ہو۔ ایسا خوف جو ہمیں ظلم سے روک دے، حق تلفی سے روک دے، جو ہمیں قطع تعلقی سے روک دے، جو ہمیں ظلم کو برداشت کرنے سے روک دے، جو ہمیں وہ ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم ظالم کا ہاتھ پکڑیں، ہم ظالم کے ساتھ باؤنڈری لگائیں، ہم اس کو روک دیں، اور ہم اس کو بتائیں کہ ظلم آخرت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، چاہے وہ ظلم اپنی اولاد پہ ہو، چاہے وہ ظلم اپنے گھر کے کسی فرد پہ ہو، یا اپنے ملازموں کے ساتھ ہو، یا باہر کسی محلے کے کسی انسان کے ساتھ، وہ ظلم چاہے اپنے نفس کے ساتھ ہو، جو کہ سب سے بھلا ہوا سبق ہے، تو ظلم آخرت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں ظلم سہنے کے لیے اور محض برداشت کرنے کے لیے نہیں بھیجا کہ بس ڈپریشن میں پڑے رہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے رشتوں سے ڈرنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں خاوند کی طلاق اور بیوی کے الگ ہو جانے کے خوف سے ساری عمر سسکنے اور نافرمانی میں پڑے رہنے اور اپنی جان کو برباد کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، قیامت کے دن جہنم سے بچ جانا اور جنت کو پا لینا۔ وہ مقصد ہے اس دنیا میں جیتے ہوئے اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے قربان ہو جانا۔ تو ہم یہ اللہ سے ایسے خوف کا سوال کرتے ہیں
جو ہمیں مخلوق کے خوف سے آزاد کر دے، غنی کر دے۔ اللہم اغننا عمن سواک، اے اللہ ہمیں اپنے سوا ہر ایک سے بے پرواہ کر دے۔ ہم اگر صبر کریں تو بھی تیرے لیے، تو بھی اس میں یہ خوف نہ ہو کہ بس فلاں راضی ہو جائے، فلاں جو ہے وہ مجھ سے نہ ٹوٹ جائے، نہیں، بس اللہ کی رضا۔ جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں صبر ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے وہاں صبر ہے۔ جہاں میرے رب نے نہیں چاہا وہاں پر پھر صبر نہیں، وہاں پر اس صبر کو صبر نہیں کہا جاتا، وہ برداشت ہے، وہ ظلم ہے حقیقت میں اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر۔ تو آئیے اس کیفیت کے اوپر اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو، ہم رشتوں سے زیادہ اللہ کی عظمت کو جانیں، ان کی ضرورت اور اہمیت سے زیادہ اللہ کی اہمیت اور ضرورت کو جانیں، کہ نہ بھی ہو تو زندگی گزر جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس کے بغیر زندگی نہ گزرتی ہو، اور آپ ہزاروں قربانیاں دے کے، ذلیل ہو کے کسی بھی رشتے کے سامنے جھکے رہیں اور اسے اپنے سینے سے لگائی رکھے، مگر آخر ایک دن اس کو بھی لوٹ کے جانا ہے، ایک دن اسے بھی آپ سے جدا ہونا ہے۔ تو کیوں نہیں ہم اس اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتے جو پوری کائنات کا رب ہے، جس کے ہاتھوں میں انسانوں کے دھڑکتے ہوئے دل ہیں، جس کے ہاتھ میں ہماری دنیا اور ہماری آخرت ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری ہر خوشی ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری ہر راحت اور سکون ہے۔ آئیے اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ تعالی ہمیں صرف اپنی ذات سے ڈرنے والا بنا دے، اور اسی خشیت اور خوف سے ہمیں اسی کے اندر زندہ رکھے اور اسی میں ہمیں موت دے۔ آمین یا رب۔